ان کے آنے سے پہلے میں اپنے دوسرے مہمان کو دعوت دیتا ہوں، حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب کو، کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ ان کے بعد الشیخ مولانا محمد حسین میمن صاحب آف کراچی کا خطاب ہوگا۔ ان کے آنے سے پہلے اللہ کا نعرہ بلند کیجئے، ہاتھ کھڑے کر کے، تاکہ سستی ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، پچھو آواز نہیں آئی، نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم در در پہ جھکاتے نہیں سر اپنا، ہم در در پہ جھکاتے نہیں سر اپنا، اپنے تو سجدوں کا ہے ایک ہی مقام بچپن سے، ہم رتوں کے ساتھ بدلتے نہیں محبوب اپنا، ہم رتوں کے ساتھ بدلتے نہیں محبوب اپنا، اپنا تو محبوب ہے فقط سید الانام بچپن سے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، اہل حدیث کے سٹیج سے امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ مجھے آج اپنی گفتگو کو اپنے وقت میں 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پہلی، اپنے معزز مہمانوں سے بڑی ہی مؤدبانہ التماس کے ساتھ کہ یہ وقت کی تقسیم کی جو گستاخی ہے، بہرحال میں بڑے پیار اور محبت سے ارباب انتظامیہ کے جہاں حسن انتظام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے ذوق کو اور بڑھائے۔ وہاں یہ بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی کانفرنس ایک رات کے اندر رکھنی ہے تو اس میں ٹائم کا شیڈول جو ہے اگر ہو، مجھے علم ہو کہ اتنے بجے ہے، میں اتنے حساب سے انشاءاللہ اپنے سفر کو جاری کروں اور اللہ کی توفیق سے پہنچوں، تو یہ جو سلسلہ ہے کم از کم ایک منظم شکل اختیار کر جائے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ ارباب جو ہے اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ دوسری چیز، آج ہمارے دائیں بائیں دنیا کے اندر بڑے بڑے وڈیرے رہتے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب مکاتب فکر موجود ہیں، الحمدللہ سب کے پاس اپنا اپنا بڑا ہے۔ ہم کسی کے بڑے کا انکار نہ کل کرتے تھے نہ آج کرتے ہیں، اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو آپ کا بڑا مبارک کرے۔ ہر شخص کے پاس اپنا اپنا بڑا ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ صاحب احترام ہے، اس کا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔
وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن احباب جانتے ہیں کہ شاید ہی کوئی مکتب فکر ہے کہ جس کے پاس اس کا وڈیرا نہیں ہے یا اس کا امام نہیں اور اس امام کو وہ اپنا بڑا نہیں جانتا۔ آج کی اہل حدیث کی اس کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں، بات صرف بڑے کی نہیں، بات سپرلیٹو ڈگری کی ہے، افعال التفضیل کے صیغے کے ساتھ اعظم کی ہے کہ اس بات کے اوپر فیصلہ لے لیا جائے کہ ان میں سے جو بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، مقام اور مرتبے ہیں، ان میں سے سب سے بڑا کون ہے؟ اتنی سی بات ہے، کوئی ایک نکلے گا۔ بھائیو، اس حوالے سے ہماری آج کی انشاءاللہ یہ گفتگو رہے گی، اور یہ دعوت فکر ہر اس بھائی کے لیے ہے کہ جس کو اعظم کا صیغہ آتا ہے، جس کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے، جس کا اردو کے ساتھ پنجابی کے ساتھ تعلق ہے، جس کے دل کے اندر جو ہے بڑائی اور عظمت کا ایک معیار باقی ہے، وہ آئے، تشریف لائے اور دیکھے اور سنے۔ ہم اس کے لیے جذباتی ہو کر کے نام پیش نہیں کرتے، لوگوں کے اپنے اپنے ہیں، لیکن ہم اپنوں میں سے جتنے بھی ائمہ ہیں، امام ہیں، ان کو یہاں پیش نہیں کرنے والے۔ ہمارے پاس کون ہے؟ آئیے دیکھیے، اگر واقعتاً وہ سب سے بڑا نکلے تو اسی کے نام پہ انشاءاللہ جو ساتھیوں نے پروگرام بنایا ہے کہ اسی حال میں، اسی پنڈال میں، اسی بلدیہ کے اندر نیکسٹ میں پروگرام ہوگا، تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے امام اعظم محمد الرسول اللہ کا نام لکھ کے کانفرنس کریں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی بات تو پھر دعا ہے کہ اللہ سمجھ دے دے۔ حضرات گرامی، ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے ایک شعر سنا ہے، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ یہ شعر آپ لوگوں نے بہرحال پڑھا سنا ہے۔ میں جس بات کی طرف لوگوں کو اس کانفرنس کے حوالے سے اپنے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے کتاب و سنت کی دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں سارے نام آ جائیں، پوری دنیا سے ناموں کی کلیکشن کر لی جائے۔ آئیے، اگر کسی کو اعظم کی سیٹ پہ، ایک ہے امام جہت کو کہتے ہیں آگے، اور ایک ہے امام جس کو آگے کر دیا گیا ہو، جس کو آگے مان لیا گیا ہو، جس کو اپنا بڑا جان لیا گیا ہو، تو دنیا میں جتنے بھی نام اس مقابلے میں شریک ہوں، میرا دعویٰ ہے وہ سارے نام لائے جائیں اور کتاب و سنت کی لیبارٹری میں شریعت اور مزاج، سوچوں کی، فکروں کی، اور انسان جو سلیم الفطرت، سلیم الطبع، تاریخ، ہسٹری کو جاننے والا ہے، اس کو کہیے کہ اس میں سے ایک نام جو سب سے اعلیٰ ہے اور اعظم ترین، خوبصورت ترین، وہ حسن میں، وہ جمال میں، وہ کمال میں، وہ خوبیوں میں، ہر پہلو سے نام ہے، تو نام چنیے۔ حضرات آئیں، ہر بڑا اپنا وڈیرا لے کے آیا، ہر جماعت، ہر گروہ اپنا امام لے کے آئے۔ اہل حدیث کس کو لے کے آئے؟ ذرا اونچی بولیے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں، ہم نے جذبات کے تحت کسی کو بڑا نہیں بنایا ہے، ہم نے کتاب و سنت کو دیکھا، ہم نے صفحہ زمین کو دیکھا، ہم نے ہستی کائنات کو دیکھا، ہم نے پچھلوں کو دیکھا، موجودہ لوگوں کو دیکھا، قیامت تک کے آنے والوں کو دیکھا۔ جب نام آئے تو نام کے حسن میں، جمال میں، کمال میں، اکملیت میں، شاملیت میں، ہر اعتبار سے اگر کوئی نام سر فہرست نکلا تو بولیے کون سا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک چھوٹا سا فیصلہ لینا چاہتا ہوں آپ بھائیوں سے۔ دوستو، بھاری مجلس میں جس نے اپنی ماما جانی کا دودھ پیا ہے اور اس کے اندر الحمدللہ اللہ کی اس دھرتی کا خمیر ہے، کیا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مقابلے میں اٹھ کے کوئی بڑا نام پیش کرے گا؟ جی اگر ہمت ہے تو ابھی کر لے، بعد میں تو لوگ پھر کہہ دیتے ہیں۔ جی ایک ہاتھ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چہرہ ہی دیکھ لیں۔ اس نام سے کوئی نفرت، اس نام میں کوئی کمی،
اس نام میں کوئی خامی، اس نام میں کوئی کوتاہی، اور لوگوں اس نام کے اندر کوئی خامی ہے تو انگلی رکھیے، اگر نہیں ہے تو آج کے بعد جب یہ نام سب سے بلند ہے، کم از کم اتنا تو مانیے، آگے چل کے ہم انشاءاللہ باقی بھی برابر کر دیتے ہیں۔ جی فیصلہ نکلا، یہاں سب میرے اپنے تو نہیں بیٹھے اور میں اپنی ماں کے گھٹنے کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ دوستو میدان ہے، میدان میں نام ہے، نام ہے، مقابلے کی دنیا ہے، لائیے زمین کے اوپر آسمان کے اوپر محمد یا احمد جیسا نام تو لے کر کے آئیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو، ان بچوں، جوانوں، بوڑھوں کو، ان مردوں اور عورتوں کو کہ جنہوں نے اپنا امام اعظم جو ایک ہے، اکیلا ہے، نام کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں رکھتا، محمد الرسول اللہ مانا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء حق اہل حدیث، شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب۔ حضرات، دنیا اپنے اپنے حسب رکھتی ہے، اپنے اپنے نسب رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شریعت میں حسب اور نسب جو ہے، آپ ابھی مجھ سے پہلے سن رہے تھے کہ اس کا معیار اللہ نے تقوی کے ساتھ رکھا ہے، لیکن محمد کریم علیہ السلام، آپ ان کے حسب کو دیکھیے، ان کے نسب کو دیکھیے، ان کے تقوی کو دیکھیے۔ آئیے حسب نسب کو تقوی کے ساتھ ملا کر کے پوری دنیا اپنے بڑوں کو لے آئے، ائمہ کو لے آئے، میں ان کا ادب بھی کروں، میں ان کا احترام بھی کروں، میں ان سے محبت بھی کروں، ان سے پیار بھی کروں، ان کو سلام بھی کروں، اور جو جو ادب کے تقاضے شریعت اسلامیہ نے روا رکھے ہیں وہ ان کے ساتھ لوں، محبت سے نام، پیار اور ادب احترام سے بولوں۔ لیکن دوستو، جب بات سب سے بڑی سیٹ کی آئے گی، امام اعظم کی آئے گی، افعال التفضیل کی آئے گی، سپرلیٹو ڈگری کی آئے گی، ایک سب سے بڑے ہونے کے ناطے آئے گی، امام اور امامت کی آئے گی، امام اعظم کی آئے گی، لوگوں لائیے حسب کے اندر، نسب کے اندر کائنات کے امام نے حنین کی وادی میں کھڑے ہو کے بولا تھا، لوگوں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، لائیے اس نسب سے بہتر کائنات میں کوئی نسب لے آئیے۔ کسی کے پاس ہو تو اٹھے، بیان کرے، پڑھے۔ اہل حدیث کا مقابلہ جذبات سے تو دنیا کر سکتی ہے، حقائق کے میدان میں اتر کے انشاءاللہ سانپ سونگے تو لوگ بول لیتے ہیں، جادو ہو تو لوگ بول جاتے ہیں، منتر پڑے جائیں تو لوگ پھر بھی کچھ لمحے بولتے ہیں، انتر منتر شو شکنتر پھر بھی لوگ بول اٹھتے ہیں۔ کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی، لوگوں نے ہم پہ پڑھ پڑھ کے زبانیں بند کر کے دیکھی، جب تک رب نے کھلی رکھی ہیں چلیں گی، اور لوگوں نے نہیں پڑھا، کڑکنے کڑکا علی، کڑ 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 کچھ نہیں بچے گا، کڑکنے کڑکا علی، دشمن منجے پا علی، ٹگا حل پنجالی دا تے رل مل چگا گالی دا۔ اگر یوں جھگے گلتے تو اہل حدیث کا دنیا میں کوئی جھگا نہ ہوتا۔ لوگوں آئیے میدان میں کھڑے ہو کے، کوئی منتر نہیں، کوئی شنتر نہیں، کوئی جادو نہیں، کوئی ٹونا نہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، میدان لگا ہوا ہے۔ اگر کسی ماں کے لال میں ہمت ہے، وہ اس وقت میرا لحاظ نہیں، وہ اپنا کسی بڑے کا حسب تو پیش کرے جو اس حسب اور نسب سے اونچا ہو۔ اگر نہیں لا سکتا تو رات کے اندھیرے میں ایک بار تو کہہ دینا جا کے، امام اعظم محمد رسول اللہ اہل حدیث کا موقف سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام۔ حضرات بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بات صرف حسب اور نسب کی نہیں، حسب اور نسب کے ساتھ تقوی کا تڑکا لگائیے، اور آئیے دیکھیے دنیا کے سارے متقی لے آئیے، پرہیزگار لے آئیے، احکام کو ماننے والے لے آئیے، نواہی سے رکنے والے لے آئیے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لے آئیے، اللہ کے سامنے خوف سے رکنے جمنے بیٹھنے اٹھنے سجدے رکوع قیام کرنے والوں کو لے آئیے۔ لیکن جب باری تقوی کی لگے گی، میدان سجے گا، مقابلہ ہوگا، کائنات کے امام جن کو ہم نے امام اعظم جانا ہے، محمد الرسول اللہ کا بول یہ دنیا میں بالا ہوگا، انا اتقاکم للہ واخشاکم لہ۔
लोगो बात तकवे की करते हो, बात नमाजों की करते हो, बात क़यामों की करते हो, पूरे रात जागने की करते हो, सोने को तर्क करने की करते हो, तुम रोजा रखने की करते हो, इफ्तार जो है आइंदा कभी नहीं होगा इसके तज़किरे करते हो, शादियां नहीं की जाएंगी। और लोगो मा बालु अक़वामिन यक़ूलून कज़ा व कज़ा, मैं अपनी बात करूं, फ़अत्क़ाकुम लिल्लाहि व अख़शाकुम लहू, इस ज़मीन के ऊपर जितने बसे हैं, जितने रब ने बसाए हैं, उन सब से ज़्यादा तक़वे वाला, रब के खौफ वाला, परहेज़गारी वाला, अल्लाह से खशियत के मुआमलों में आगे बढ़ने वाला, अगर कोई नाम है, कोई मुकाम है, कोई ज़ात है, कोई इमाम है, तो बोलिए कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, हमने मेरिट रखा है, इस मेरिट पे अगर किसी का कोई इमाम आज़म की सीट पे आकर के इंतखाब लड़ने के लिए कोई साथी नाम पेश करना चाहे तो ले आए, अगर ना मिले तो 2 नंबर क्रॉस कर दे, कट चुके हैं। बात आगे बढ़ती है। हसब और नसब के बाद, हसब और नसब के बाद हम बात करते हैं खल्क की। लाम पे जज़म है, खा पे ज़बर है। बात करते हैं बनावट की, बात करते हैं मूरत की, बात करते हैं सूरत की, बात करते हैं शक्ल की, बात करते हैं चेहरे की, बात करते हैं मोहरे की। आइए, अगर किसी ने हुस्न जमाल को मद्देनजर रख के बड़ा इमाम और सबसे बड़ा मानना है तो दोस्तों बड़े सादे सादे नुक्ते, सादा सी गुफ्तगू, सादा सी बात है, ज़्यादा मुज़य्यन नहीं, ज़्यादा मुज़ख़्रफ़ नहीं, ज़्यादा इधर उधर की नहीं, अल्फाजी की तरफ नहीं बढ़ना चाहता हज़रात, बयान और बदी की तरफ नहीं जाना चाहता, इल्मुल बलागा को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बड़ी सादी सी बातें दिल में उतार के कानों के अंदर डालना चाहता हूँ। हज़रात, अगर बात लगे दिल को तो आइए मैदान के अंदर, जब आप रिश्ते करते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, आप ये भी घर देखा, वो भी देखा, ये भी बच्ची देखी, वो भी देखी, ये बेटा देखा, वो देखा, इस कौम को देखा, उस बिरादरी को देखा, लेकिन आकर के जहां बात अटकी है, हाँ, किस वजह से? ली जमाल, रिश्ता जुड़ता है बसा औकात जमाल की वजह से, ये सीट मिलने लगी है। अगर मेरिट जमाल है, अगर मेरिट शक्ल है, अगर मेरिट खल्क है, अगर मेरिट बनावट है, अगर मेयार जो है वो सूरत और मूरत है, लाइए हम अपने तरफ से अपने महबूब को रखते हैं, उनकी शक्ल और सूरत को रखते हैं, नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरी दुनिया मिलके मुकाबले का कोई हसीन और जमील तो लेकर के आए, हम सीट दे देंगे जी भाइयों। फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर उलझना कि जनाब ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये निस्बती चीजें इधर उधर की लेकर के छोटे को बड़ा बना देना, बड़े को सबसे, ये तो वही हुआ ना। हाँ जी, कभी तिब्बत वाले लिखा करते थे, काले नु गोरा करे, काले नु ते गोरे नु चन वर्गा, काले नु गोरा करे ते गोरे नु चन वर्गा। चन चन है ना, ओदे मुंह चों छियाइयां गईयां, ना लाउण वालियां दे, तिब्बत वालियां दे मुंह चों गईयां, उन्हां दी होंदियां। जी दोस्त, कोई मेरिट बना, कोई मेयार बना, कोई इज्जत बना, कोई एहतराम नफ्स कर, एहतराम इंसानियत कर, कोई जुबान का लिहाज रख, इसका वकार रख, कोई नजरों को खीरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो मेयारी होना चाहिए। लेकर के या खलक को लेकर के या सूरत को लेके या मूरत को, दुनिया के सारे हसीन ले या सारे जमील ले आ। मैं एक तरफ सिर्फ हसन के शेर ले आता हूं जी भाई। फैसला देखने वाले, तूने तो अभी देखा नहीं, जिसने देखा है उसी की बात कर लेते हैं। वो अहसनु मिन्क, आज तक रब ने वो आंख बनाई नहीं जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हुस्न वाला देखा हो, जमाल वाला देखा हो। देखता कैसे? वो अजमलु मिन्का, किसी मां की कोख में रब ने रखा ही नहीं था ऐसा जमील। कोई बाहर आता कैसे, कोई देखता कैसे? विलादत मुस्तफ़ा ईद मिलादुन नबी के चर्चे करने वाले, उसके साथ हुस्नो जमाल के मेरे आका की जुल्फों के, मेरे आका की कलमों के, मेरे महबूब के कानों की लौ के, मेरे महबूब के दोष के, मेरे महबूब की गोश के, और यारो मेरे आका के चेहरे के, मेरे आका के मोहरे के, महबूब के हाथों के, महबूब के बाजुओं के, महबूब के सीना अत्थर के, महबूब के कदमों के, एक एक चीज के तज़किरे करके तू तशबीहें देता रहे, वल्लैल की जुल्फों की तरह, और जो है वह शम्स के जो है चेहरे जिक्र करे, कभी वल कमर के अंदाज में तू बलागा बनाए, कुरान से इक्तिबास उठाए। अगर तुझे उस वक्त अल्लाह तौफीक दे दे, फैसला ले ले कि जो उसका हुस्न जमाल इतना बाकमाल और सबसे बड़ा है, इमाम आजम की सीट भी उसी को अच्छी लगेगी ना।
کیا خیال ہے؟ میں آج اردو کے شعروں پہ نیچے نہیں آ رہا، اور اس سے نیچے پنجابی کے شعر ماشاءاللہ آپ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو منور کرے جنہوں نے بولا تھا کہ رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے لگتا یوں ہے کہ قلم ہی توڑ دیا۔ توڑا نہیں اللہ نے، لیکن اپنا اپنا ایک انداز ہے، اپنی ایک محبت ہے، ایک بیان ہے، ایک سٹائل ہے۔ حضرات آئیے، یہ آپ نے پہلے نمبر پہ کوئی نام کا مقابلہ کرے، حسب نسب تقوی کو ملا کے ساتھ مقابلے میں لے کر کے آئے، اس کے بعد خلق کو حضرات اکیلے چہرے کیا کرتے ہیں؟ اگر چہروں کے اندر جو ہے ساتھ میں برتن خالی کیا کرے گا خوبصورت، اگر اس میں پانی نہیں ہے، اگر اس میں دودھ نہیں ہے، اگر اس میں پیاس اور بھوک مٹھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اس اکیلے ظرف کو کیا کرنا؟ ظرف کے اندر اگر کچھ نہیں ہے، خالی برتنوں کی بات نہیں، لوگوں آؤ بڑے بڑے ظرف لاؤ، بڑے بڑے نام لاؤ، شکلیں صورتیں لاؤ، ان کے اوپر بنے ہوئی جو آرائش اور زیبائش لے کر کے آؤ، لیکن خلق کے ساتھ خلق، خواہ پہ پیش ڈال کے لام پہ پیش ڈال کے میدان سج رہا ہے خلق کا، اخلاق کا، پوری کائنات کے اچھے اچھے اخلاق والے، پیار کرنے والے، محبتیں پیش کرنے والے، اچھے بول بولنے والے لے کر کے آئیے، ملے گا؟ اہل حدیث کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے نوازا ہے، الحمدللہ ان کو مناظروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، مانے دنیا یا نہ مانے، دن میں نہیں مانتے، رات میں ہمیں الحمدللہ مانتے ہیں، دن میں نہیں مانتے، رات میں مانتے ہیں۔ رات میں کیسے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارے فیصل آباد کی بہت نامی گرامی مفتی گزرے، آپ کو اگر یہ اس واقعے کی تصدیق کرنی ہو تو الحمدللہ وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں، فیصل آباد میں موجود ہیں، بڑے پیر اور مرید کے آپس کے تعلقات ہیں، یہاں سے چلے اور مکہ چلے گئے، اللہ ایسا نصیبہ سب کو دے، پیر کے ساتھ مرید، مرید کے ساتھ پیر جائے، اور پیر کے چہرے کو، زلفوں کو، مہرے کو، بیعت کو، ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مرید کو اللہ اتنی ہمت بھی دے کہ وہ پوچھ لے، کہنے لگا پیر جی اس سے بڑھ کے بھی کوئی بڑا مقام مسلمانوں کا ہے؟ کہا نہیں۔ اس سے کوئی جگہ جہاں جا کر کے سچ بولا جا سکتا ہو؟ کہا نہیں۔ اللہ کے گھر سے بڑا کوئی اور گھر؟ کہا نہیں۔ کہا میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، میں نے آپ کو اپنا دل دیا ہے، جان دی ہے، ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے، ایک چھوٹی سی بات تو بتائیں، آپ ہمیں اتنے اچھے لگتے ہیں، بھلے لگتے ہیں، آپ نے جو بول بولا ہم نے ہمیشہ سونے سے تولا ہے، ایک جملہ تو بولیے، کیا یہ جو وہابی ہمارے ملک میں یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ واقعاتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نماز میں رفع الید ہے؟ بھائیو معیار بننے لگا ہے کچھ، یہی ہماری دعوت ہے، آئیے جو دن میں کرتے ہو ذرا رات میں کرتے ہو، دن میں بھی کرنے کی سوچ لے لو۔ اب مقام ایسا تھا، کچھ نہ کچھ تو رب کا ڈر آ ہی جاتا ہے، لوگ تو وہاں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ نے نہیں ہمت دی۔ پیر صاحب کہنے لگے یار پتہ کیا ہے، تیرے سوال کے لمبے چوڑے جواب تو نہیں میں دے سکتا، میں اتنا کہتا ہوں کہ میں یہ رفع الیدین رات کو قیام اللیل میں کرتا ہوں۔ میں کہاں کرتا ہوں؟ جب دنیا کا امام بن کے مصلی پہ ہوتا ہوں، ہمت نہیں پڑتی، کچھ ہے نا دال میں کالا کالا، ہاں جی دال میں کالا کالا، میرے بھائی اس کو سفید کر، دال میں کالا آئے نکال دیتا ہے، روڑ آئے نکال دیتا ہے، بجر آئے نکال دیتا ہے، پتھر آئے نکال دیتا ہے، ہاں تو کبھی یہ بھی نکال اور پھر تسلیاں کر۔ اسی وقت مرید صاحب نے ہاتھ پیچھے کیا اور کہنے لگے حضرت جیڑا کم رات نو قیام چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہو سکدا ہے وہ دن نو کیوں نہیں؟ اس دن تو پیر دے رستے ہور تے مرید دے رستے۔ آئیے میرٹ لوگوں سے پوچھئے کہ جناب حسب میں، نسب میں، خلق میں، خلق میں، اخلاق میں مقابلہ، لوگو الحمدللہ ہماری دعوت، ہمارا پیام یہ ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں، علل اعلان کہتے ہیں، بے خوف و خطر کہتے ہیں، ببانگ دول کہتے ہیں۔ حضرات اس میدان میں بھی انشاءاللہ ایک ہی نام جیتے گا جسے اہل حدیث اپنا امام اعظم محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، حق مسلک الحدیث، علماء حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، رہبر و رہنما، بلند واسطے رہبر و رہنما، ہادی و پیشوا۔
حضرات بات کو مختصر کرتا چلوں، آگے بڑھاتا چلوں، وزن اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ اٹھا سکے تو اٹھانا، نہ اٹھا سکے تو ذرا تھوڑا سا کہہ دینا کہ تہاڈا بھار بہت ہے جی۔ حضرات یہ وزن میں آج نہیں تولنے لگا، اس وزن کو کرنے کے لیے کبھی آسمان سے ملائکہ بھی اترے تھے اور فیصلہ ہو گیا تھا۔ اگر تو نے وزن کو معیار بنانا ہے، اس وزن کو دیکھ لے، مقام کو دیکھ لے، معیار کو دیکھ لے۔ ایک اور سجنے لگا، لائیے الحمدللہ آپ کے امام ہوں گے میں مانتا ہوں، بڑے ہوں گے میں مانتا ہوں، اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، بات امام اعظم کی ہے۔ لوگوں آئیے میدان سجنے لگا ہے رب کی نمائندگی کا، رب کی نمائندگی کا۔ آپ کو ایک سم ملتی ہے چھوٹے سے پھٹے سے، ایک ملتی ہے ریڑی سے، ایک ملتی ہے فرنچائز سے، ایک ملتی ہے کمپنی کے اصل دفتر سے۔ حضرات کس جگہ کا کس مقام کی ویلیو ہے؟ آپ کے پاس بائک ہے، آپ اس کی ٹیوننگ کروانے چلیں، ایک یہاں پھٹے پہ اسکرو رینچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے کمپنی کی اصل اپنی دکان ہے، کس کو ترجیح دیں گے آپ؟ ٹیوننگ کروانے کے لیے کہاں؟ پھٹا نہیں، ریڑی نہیں، چھابڑا نہیں، ڈھابا نہیں، کون سی؟ جو اصل۔ آئیے لوگوں، دنیا میں بڑے بڑے لوگ نمائندگیاں کریں گے، لیکن اللہ نے اپنا اصل نمائندہ اور رسول کسے چنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میدان رسالت کے اندر کوئی ایک شخص تو لا کے کھڑا کیجئے اور کہیے کہ یہ امام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں وہیں پتہ پاڑ کے پھینک دیا تھا۔ آئیے ذرا میدان سجتا ہے، امامت کا بات ہوتی ہے، امامت کی۔ اللہ تعالیٰ ہو جس کو میلاد بنا کے کہتے ہو، رب نے بھی میلاد کی، فرشتوں نے بھی کی، نبیوں نے بھی کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو اسی کو مد نظر رکھ کے ذرا اس فیصلے کو لے لے، دیکھ لے امام اعظم کون ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آل عمران کو کبھی آنکھوں سے کھول کے دیکھ کے پڑھ بھی لے اور فیصلہ کر کے میرے رب کیا کہہ رہے ہیں۔ جب بات امامت کی ہوگی، جب بات مصلی کی ہوگی، جب بات قیادت کی ہوگی، جب امامت عظمہ کی ہوگی، جب سب سے بڑے بڑے سٹیج کی ہوگی، آگے لگنے کی ہوگی اور قیادت و سیادت کرنے کی ہوگی، انبیاء کرام سن لیجئے، آپ پیچھے ہوں گے، محمد رسول اللہ آگے ہوں گے۔ نظریات سے فیصلہ کروایا عالم ارواح میں، اور معراج کے سفر میں فیصلہ کروایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر کے۔ بھائیو امام اعظم پھر کون رہا؟ امام اعظم کون رہا؟ جس کی امامت میں شاید بسا اوقات اس کے اپنے جو ہیں ماشاءاللہ، آگے ہم چل کے ذکر کریں گے، شاگرد بھی نماز اسی طرح نہیں پڑھتے تھے، جس کی امامت میں اپنے شاگرد قریبی پہلے ایک دو، وہ بھی بسا اوقات۔ یہ کوئی بڑھ نہیں ہے، کوئی صرف مخالفت میں بول نہیں ہے، تول کے دیکھنا ہو تو ساری کتابیں الحمدللہ موجود ہیں، لیکن بہرحال ہم بات کر رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات آئیے ذرا ختم کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، اللہ نے یہ ختم کہاں کر دیا؟ امامت عظمیٰ کو ختم کہاں کیا؟ اللہ نے تو کر دی محمد الرسول اللہ پہ، ہم آگے اور چلا رہے ہیں۔ یہ آیت کس کے لیے اتری تھی؟ یہ کس کے لیے اتری تھی؟ ختم نبوت کے سٹیج پہ صرف قبضہ کر کے، جمع کر کے، بات کر کے، اعلان کر کے، پگڑیاں باندھ کے، جبوں کبوں کے اندر آ کر کے یہ لوگوں کو پوری دنیا میں کہہ دینا، انٹرنیشنل نام رکھ لینے سے بات نہیں بنے گی۔ امامت عظمیٰ کو بھی اللہ نے ساتھ ہی وہیں پہ ختم کر دیا تھا جب یہ کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اس آیت میں اللہ نے تین باتیں سمجھائی ہیں، تینوں سمجھنے والی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، اس دنیا میں کوئی بڑا بنے گا حسب نسب کے نام پہ، کبھی آل کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، یاد رکھیے میں نے بڑا جس کو بنایا محمد ہیں، امامت جن پہ ختم کی، رسالت جن پہ ختم کی اور ان کو خاتم بنا کے عظمیٰ کے اندر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اس سے بات آگے نہیں چلے گی۔ اگر کوئی شخص اپنا خانوادہ لائے، کوئی نسب لائے اور اپنے آپ کو جو ہے یہ کہے کہ میں آپ کی آل کا، میں سید، میں سردار، میں یہ وہ، یاد رکھیے ان بنیادوں کے اوپر نہ ہم سیادت بانٹتے ہیں نہ ہم قیادت بانٹتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جن لوگوں نے دین پہ ڈاکے مارے ہیں اس سادات کے نام پہ، سید ہونے کے نام پہ، ان لوگوں کو انتباہ کر دیا گیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں کوئی بیٹا رکھا ہی نہیں۔ ابا احد من رجالکم،
یہاں سرداری اس طرح نہیں بانٹی ہے ہم نے. ولیکن رسول اللہ ختم نبوت کی بات سمجھائی. کچھ لوگ اپنے آپ کو لے کے، ذاتوں کو لے کے، اپنے بڑوں کو لے کے، رشتوں کو لے کے، نمائندوں کو لے کے، قیادتوں سیادتوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. نہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے ہاں اصل یہ ہے کہ اصل اللہ کا نمائندہ محمد رسول اللہ کو چنا جائے، اسی کو لیا جائے، اسی کے ہاتھ لگا جائے، اسی کے لڑ لگا جائے، اسی کا دامن پکڑا جائے، اسی کے پیچھے چلا جائے. وخاتم النبیین، صرف محمد رسول اللہ نہیں، اشہد ان محمدن عبدہ ورسول اللہ کے بول نہیں، بلکہ عملاً جتنے بھی ہے اپنے ہر کام میں مہر جو ہے وہ محمد رسول اللہ امام اعظم کی لگنی چاہیے. بھائی یہ تینوں باتوں کے فیصلے ہم آج اس سٹیج پہ لینا چاہتے ہیں. لائیے ایک شخص تو لے کر کے آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں میں سے جو کہے کہ جناب یہ میرا مقام، یہ میرا مرتبہ. ہم کہیں گے کہ خود بڑا باپ موجود ہے، باپ کے ہوتے ہوئے تو بات کرتا ہے. حضرات کوئی آ کر کے کہے جناب میرے پاس یہ نمائندہ، یہ فقیہ، یہ محدث، یہ بڑا، یہ وڈیرا، یہ دین کا سمجھدار، یہ عالم، یہ فاہم، یہ محدث، یہ بہت بڑا فقیہ. ہم کہیں گے کہ میرے بھائی ولیکن رسول اللہ، اللہ کے اصل نمائندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی موجود، بات بھی موجود، ہستی بھی موجود، بستی بھی موجود، گفتار بھی موجود، کردار بھی موجود، کلام اللہ بھی موجود، کتاب اللہ بھی موجود، حدیث بھی موجود، آپ کے اقوال بھی موجود، افعال بھی موجود، تقریرات بھی موجود، شمائل بھی موجود، خصائل بھی موجود، صورت بھی موجود، سیرت بھی موجود. اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور بات نہیں چلے گی. اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میں نے نمائندہ مانا، ہم کہیں گے اگر نمائندہ مانا ہے، نمائندے کی عمل پہ مہر دکھا، اپنے کردار پہ مہر دکھا، گفتار پہ مہر دکھا. الحمدللہ ہم جو ہے آذان سے شروع کر کے وضو تلک چلیں گے، وضو سے لے کر کے مسجد کے تک آنے تلک چلیں گے، مسجد میں داخل ہونے سے لے کے مسجد سے نکلنے تلک چلیں گے، نماز کے اندر بیٹھتے کھڑے ہونے تلک چلیں گے، نیت کے معاملے کو لیں گے، مہر نبوت دیکھیں گے. ختم نبوت کی مہر ہوئی تو ہم مانیں گے، نہیں ہوا تو رد کر دیا جائے گا. یارو جس پیسے کے اوپر حکومت کی مہر نہیں وہ ریجیکٹ ہے. اور یارو جس کام پہ، جس عمل پہ، جس نام پہ، جس محبت پہ، جس پیار پہ، جس قیام پہ، جس رکوع پہ، جن سجود پہ، جن تشہدوں میں، جن انگلیوں کے اٹھانے اور ہلانے میں، اور یارو جس نیکی میں، جس اچھائی کے اندر محمد رسول اللہ خاتم النبیین امام اعظم کی مہر نہیں ہے وہ ریجیکٹ ہے. فیصلے ہو گئے. آئیے ختم نبوت کے میدان میں سجائیے، کسی کو لا کر کے سجے تو آئے مقابلہ کروائیں. حضرات بات آگے بڑھاتے ہیں. عالم دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی ہے تو لے کر کے آئیے صرف محمد رسول اللہ. میرٹ کیا ہے؟ ہم یہاں پر 11 چیزیں دیکھیں گے جس میرٹ کو مدنی رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کے آسمان سے رب جبریل نے ان کو روانہ کر کے 2 زانو کروا کے سامنے بٹھا کر کے پوچھا تھا ذرا میرٹ بتائیے کہ جس کو رب قبول کرتے ہیں، جنہیں ایمانیات کا نام دیتے ہیں. یارو ساری دنیا میں ایمان باللہ کو اگر میرٹ بنا لیا جائے، کہا جائے کہ یہ میرٹ ہے جو اس پہ سب سے زیادہ پورا اترے گا وہ امام اعظم ہوگا. میرے سامنے ایک ہی نام ہے، کون؟ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد آئیے ایمان بالملائکہ کو لیجئے. آج دنیا نے ملائکہ پر ایمان کو لیا، بڑے بڑے جو ہے کتابیں اور بڑے بڑے عقائد کی کتابیں ان کو لکھا، تحریر کیا، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ٹھس ہو گئے. جب وحی کی بات آئی، جبریل امین لے کے آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، وہیں پر جو ہے دائیں بائیں ہونے لگے، بکھرنے لگے، تتر بتر ہونے لگے. اگر کوئی قائم رہا، دائم رہا، الحمدللہ اہل الحدیث رہا. ہمارا ایمان ہے جس کے اوپر مجھ سے اور اس سے قبل بات ہو رہی تھی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہی بن کر کے جس کو لیا ہے اسی کو اپنایا ہے. اس میرٹ اور معیار کے اندر دنیا کا ہر شخص غلطی کر گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی غلط جملہ، لفظ، حرف، شد، مد، زبر، زیر، نقطہ یہ کبھی نہیں نکلا. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اس میدان میں بھی سب سے اعظم کون؟ محمد الرسول اللہ. حضرات ایمان بالوحی کے بعد آپ کتابوں میں دیکھیے، دنیا کے سارے بڑوں کی کتابیں لے آئیے، زبور لائیے، تورات لائیے، انجیل لائیے، اور لوگوں کی لکھی ہوئی تحریر اور تصنیفات لائیے، ان کو میدان میں رکھ دیجئے، کتب کی نمائش کیجئے، میدان سجائیے. حال میں بیٹھے، پنڈال میں بیٹھے لوگوں، سب سے بڑی کتاب جو اعظم ہونے کا نعتہ رکھے گی، آپ کی زبان سے کیا نکلے گا؟ انگلی کس پہ رکھی جائے گی؟ اونچی بولیے ذرا. ہاں بابانگے دہل ذرا بے خوف و خطر بولو. اپنے بولیں، بیگانے بھی بولیں. بیگانہ کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خود ہو جائے تو مرضی. اور لوگو ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی. وفا کو دیکھ، ساتھ نبھانے کو دیکھ، قدم با قدم دیکھ، شانہ بشانہ دیکھ،
لیل و نہار دیکھ، شب و روز دیکھ، دکھ درد میں دیکھ، بحر و بر میں دیکھ، ہواؤں فضاؤں میں دیکھ، سمندر و پوری کائناتوں میں دیکھ، اہل حدیث ملے گا جو کبھی قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے گا، جہاں پیچھے ساتھ چل رہا ہے اتباع میں اطاعت میں رکھ کے چلے گا۔ حضرات آئیے، کتاب اللہ جب سب سے اعظم، کتاب کے اعتبار سے اعظم محمد رسول اللہ، رسالت کے اعتبار سے اعظم محمد رسول اللہ، ایمان آخرت کو لے کے آئیے، مقابلہ کر لیجئے۔ آخرت پر ایمان کے حوالے سے سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ۔ آئیے ایمان بالآخرت کے بعد تقدیر پر ایمان کے حوالے سے پوری دنیا کے امام لے کر کے آ جائیے۔ جس طریقے سے تقدیر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں پیش کیا، اس کی تفسیر تعبیر اپنے علم، عمل، اخلاق اور کردار سے کی، کوئی دوسرا نہ کر سکا۔ سب سے بڑے نکلے، شہادت باللہ میں سب سے اعظم نکلے، اقامت صلاۃ ہو تو محمد رسول اللہ سب سے اعظم۔ کیا کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے کہ میرے امام کی نماز میں سب سے زیادہ حسن و جمال ہے؟ جی دوستو، میں کہتا ہوں ساری دنیا دن کی روشنی میں نماز پڑھے، میرے محبوب رات کے اندھیرے میں جو ایک سجدہ کر گئے ہیں، ساری کائنات کے سجدے ایک طرف، اس سجدے کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں بھائیو؟ یہ ہے معیار، یہ ہے دل، یہ ہے ایمان، یہ ہے حقیقت، یہ ہے اصل، یہ ہے بیس، یہ ہے بنیاد۔ آئیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اقامت صلاۃ کے اندر بھی اعظم۔ آگے بڑھیے، دنیا بڑی بڑی زکاتیں نکالتی ہے، لیکن جس طرح کے صدقات، خیرات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض حسنہ کی دعوت اپنے مال میں فی اموالہم حق للسائل والمحروم کی تشریح اور توضیح کان خلقہ القرآن کے ساتھ کر کے گئے، اور جو ہے زکات کے حوالے سے فرضیت کو سمجھاتے، نبھاتے، پڑھاتے، دکھاتے، عمل کرتے، دنیا میں نافذ کرواتے گئے۔ کیا اس کا کوئی مقابلہ کر سکے؟ الحمدللہ نہیں۔ قیام اور صیام کو دیکھ لیجئے، تب بھی آپ اعظم ہیں۔ آپ الحج والسج کو دیکھ لیجئے، تلبیہ کو دیکھ لیجئے، لبیک اللہم لبیک کی صدا کو دیکھ لیجئے، احرام کے اندر اس شخصیت کو دیکھ لیجئے، اور قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے، قیادت کرتے ہوئے، مکہ کی طرف بڑھتے ہوئے اس ہستی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر فوکس کیجئے، ذرا دیکھیے۔ حضرات خذوا عنی مناسککم، دنیا نے بڑے بڑے طریقوں سے منسک سمجھائے، لیکن جس انداز میں امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے، کوئی اور لا کے بتا سکتا ہے؟ لائیے مقابلے میں۔ میں تو کہتا ہوں گستاخی کیجئے، تھوڑی سی جرت کیجئے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضرات بات آگے بڑھتی ہے، میں کہتا ہوں امت کے اعتبار سے اعظم۔ کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حنفی دنیا میں سب سے افضل؟ الحمدللہ صرف جو ہے پوری کائنات کے اندر امت محمدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی ساتھ دینے والے، وفا کرنے والے، آپ کی وفاؤں کو نبھانے والے۔ اسی طرح ذرا سماعت میں دیکھیے، بڑے بڑے امام لے آئیے، ان کی سنی گئی کہ نہیں سنی گئی؟ سنی گئی کہ نہیں سنی گئی؟ سنی تو لوگوں نے کیسے سنی؟ اس میدان میں ہی اکیلے آ جائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بول دیتے ہیں، منہ سے بولے، چوں چراں چونکہ اگرچہ چنانچہ مگرچہ ہوئی، مجھ سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ نے سنا، سمعنا و اطعنا۔ شاگرد کیا کرتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں شاگرد کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جو کہا ہم نے سن لیا، مان لیا، اور جب باری آتی ہے عمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، آپ نے جوتا پہن کے نماز شروع کی، صحابہ نے بھی پہن لیا۔ نماز کے اندر محبوب نے جوتا اتارا، صحابہ نے بھی پھینک دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ان سے پوچھی، دریافت کی، استفسار ہوا، بھئی آپ لوگوں نے کیوں اتارا؟ کہا حضور ہم نے پہلے بھی کبھی کیوں کی بات کی ہے؟ آپ کو دیکھا، آپ پہن کے پڑھے، ہم نے پڑھ لیا، آپ کا حکم تھا، ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ آپ کے عمل کو نماز میں دیکھا، انتظار نہیں کیا کہ نماز کے بعد جو ہے جا کر کے پوچھیں گے کیا وجہ جی، کیا سبب، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں، کیسے، ہم کیا کریں، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ کہا حضور آپ نے بھی اتارا، ہم نے پھینک دیا۔ کہا میں نے تو اس لیے اتارا تھا، جبریل امین نے خبر دی تھی کہ نیچے کچھ معاملہ ہے، میں نے اتار کے پھینکا، آپ نے کیوں؟ کہا حضرات معاملہ تھا یا نہیں تھا، جو آپ کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو گیا۔ ہاں جی، قبلوں کو دیکھیے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں در مع الدلیل حیث دار، امام اعظم مل جائے گا، شرط یہ ہے دلیل کے ساتھ ویسے گھوم جایا کر جیسے قباء کی مسجد میں نماز میں حالت رکوع میں صحابہ جو ہے وہ قبلے کی طرف گھوم گیا تھا۔ تجھے اصل منہج مل جائے گا، اصل جہت مل جائے گی، اصل رخ مل جائے گا، اصل پیام مل جائے گا، سمجھ آ جائے گی امام اعظم، ان کا لڑ، ان کا دامن، یہ سارا کچھ تیرے نصیبے میں آ جائے گا۔ بات کو آگے بڑھا دے، کلام کو دیکھ لے، کلام کو، زبان سے نکلنے والی گفتگو کو ہی میرٹ بنا لے۔
ला सारी दुनिया की बातें लेकर के मैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ एक कौल ले आता हूँ, अगर कोई दुनिया मुकाबला करवाए आए, मैं तो समझता हूँ मुकाबला करवाना ही गुस्ताखी है। मुकाबले में कॉन्फ्रेंस रखना बेशक ना हो, क्या ख्याल है? नाम पेश करना बेशक ना हो। कहते हैं जी नाम पेश करने में क्या हर्ज है? तूने दुनिया की सियासत देखी है? तूने दीन को कभी देखा ही नहीं। कभी गौर कर मेरे भाई, बात आगे बढ़ाते हैं। इत्तिबा के हवाले से देख, आप आजम निकलेंगे। मेराज के एतबार से देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह इमाम आजम बन के आएंगे। इसरा में देख, इमाम आजम की हैसियत से आएंगे। इमामत में देख, इमाम आजम बन के आएंगे। इबादत में देख, इमाम आदम बन के पेश होंगे। और लोगों, ये सारी चीजें अगर आपको तस्लीम है, मुकाबला नहीं, मैदान तबलीग को ले या सारी दुनिया ने तबलीग की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी तबलीग की अजमत को कोई पा सका? अल्लाह ने कहा बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक, अल्लाह ने कहा वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबलाग किया कि नहीं किया? ला करके फारान की चोटी से आगाज लेकर के जब सामने लाके खड़ा किया, कहा अल्लाह मैदान अरफात में तेरे बंदे सामने आ गए और उनसे पूछा अला हल बल्लगत, बात पहुंची कि नहीं पहुंची? क्यों भाइयों? सामे खामोश रहे, सामेईन चुप रहे, जुबानें बंद रही, खामोश रहे ना। क्या बोल रहे थे? जब कहा अला हल बल्लग, रब का पैगाम पहुंचाया, तबलीग की, हक अदा किया कि नहीं किया? क्या जवाब आया था? अल्लाह अकबर। महबूब जो आपको मिला आपने पहुंचा दिया, जो अमानत थी उसको अदा कर दिया, फिर आप चुप रहे। क्या कहा? अल्लाहुम्मा शहद। अल्लाह अपनी जमीन की तरफ देखकर शबरी से, अल्लाह अपने बंदू को देख, सामने सामेईन को देख, इन जो है गर्दनों को देख, इनके एक लिबास को देख, इनके एक अंदाज को देख, इनकी हम जुबान होने को देख, हम कलाम होने को देख। एक ही जवाब को सुन, रब गवाह बन जा। जो जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगी थी, उन्होंने इमामत के हवाले से, रिसालत और नुमाइंदगी के हवाले से आज पूरी कर दी है। हजरात, बात आगे बढ़ाते हैं। मेयार को देख ले, सही बुखारी की हदीस को आपने कितनी बार पढ़ा सुना है? व मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, यार और मेरठ अगर बनेगा, सबसे आजम ठहरेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी। जो साथ होगा इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह के, वो पास है, जो दूसरी तरफ है नाकाम है। हजरात, इसी तरह आप कब्र में, हमें बड़ा कहा जाता है हाजिर नाज़िर हैं, आप मानते नहीं हो मेरे भाई। हम आपको कब्र के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आज़म मानते हैं। सवालों जवाब होंगे और उन सवालों जवाब में तू ये तो कहता है यार, कब्र वाले को कहा जाता है, सामने पेश किया जाता है, शबीह लाई जाती है और कहा जाता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके बारे में आपकी राय क्या है? तो हम कहते हैं कि भाई ज़रा किताबुल्लाह को पढ़, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी पढ़। कब्र के अंदर जब आएगा, हिसाब व किताब का सिलसिला बढ़ेगा। हज़रत बरा इब्न आज़ब के अबू दाऊद के अंदर रिवायत और इसी तरह मुस्नद अहमद और दीगर अहादीस की किताबों में मौजूद, उस वक़्त पूछा जाता है मा हादर रजुल अल्लज़ी बुइस फीकुम। बंदे जरा ये भी जवाब दे उस हस्ती, उस जात के बारे में, उस इमाम, उस जो है पैगंबर के बारे में, उस शख्सियत के बारे में, ये जो तुम्हारे अंदर जिनको भेजा गया था, मबऊस किया गया था, जिनको पैगंबर बनाया गया था, जिनको रब ने इमामत उज़्मा से नवाजा था, उनके बारे में आपकी राय क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तूने हाजिर और नाज़िर के मसले तो घड़ लिए, लेकिन तुझे यहाँ इमाम आज़म का मसला समझ ना आया। देख इस मुकाम पे नमाज पढ़, सारी जिंदगी क़याम कर, पूरी जिंदगी हयात मुस्तार को गुजार दे, लेकिन अगर उसके अंदर तूने तैयार रह के मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की मोहर को न देखा, उस वक़्त सवाल ही ये होगा तेरा अमल, तेरा वतीरा, तेरा तरीका, पीरे तरीकत, पीरे शरीयत, इमाम आज़म कौन था? मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो तुम्हारे अंदर मबूस करके किसी और इमाम का सवाल तो इसे नहीं होने वाला। कब्र में भी अगर सवाल है तो इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह का। भाइयों, कब्र से लेके हशर तलक, हौज़ कौसर के मनाजिर तलक और शिफात उज़्मा के अहवाल तलक, याद रख मेरे भाई, मत भूल। आज जो मर्जी बोल दे, रब से ऊंचा कर दे। मर्तबे और मुकाम में एक तरफ मुबालगा करने पे आए तो रब से भी ऊंचा कर दे, तेरे दिल में आए तो बराबर कर दे, मुआमले को मुदगम तुदगम कर दे, और तुझे ये भी ना पता चले कि दरमियान की मीम निकली और अहद और मोहम्मदिन में जो है कोई फर्क ना रहा। तुझे ये सारी चीजें बेशक बोल दे, मुबालगे पे आ जाए, तुझे रोक कोई नहीं सकता अगर रब हया ना दे। लेकिन अगर इमाम आज़म की तुझे समझ ना आए तो यहां पर भी जाकर के ना आए। अल्लाह शिफात उज़्मा से किसको नवाज रहे हैं? दुनिया की कोई और हस्ती है?
فیصلے ہو رہے ہیں امامت عظمیٰ کس کے پاس ہے، جس کو شفاعت کا تاج دیا جا رہا ہے، جس کو حوض کوثر جو ہے اس کا جام دیا جا رہا ہے اور اس کا ساقی کوثر بنایا جا رہا ہے، حضرات فردوس میں جس کو مقام محمود دیا جا رہا ہے۔ اشارے کر دیے ہیں، تفصیل کی ضرورت ہو تو کتاب و سنت کے ایک ایک جملے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت عظمیٰ جو ہے وہ چھلک رہی ہے، نمایاں ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ با وفا رکھنا، اللہ با وفا رکھنا، اور کہہ دوں ہم در در پہ جھکاتے نہیں سر اپنا، وفا ہے نا، ہم در در پہ جھکاتے نہیں سر اپنا، اپنے تو سجدے کا ہے ایک ہی مقام، بولو ہے نا ایک، بدلا کبھی؟ الحمدللہ شہر آئے، بڑے بڑے روٹ آئے، بڑے بڑے راستے آئے، اکاڑے میں دو دو سرکاریں، دو دو درباریں، ایک ایک نام کی آئیں، لیکن ہم نے کبھی بدلا نہیں، اپنے تو سجدوں کا ہے ایک ہی مقام بچپن سے۔ ہم رتو کے ساتھ بدلتے نہیں محبوب اپنا، رت بدلی محبوب بدل گیا، رت بدلی امام بدل گیا، رت بدلی نام بدل گیا، یہ گرمیوں کا، یہ سردیوں کا، یہ بہار کا، یہ خزاں کا، یہ یہاں کا، یہ وہاں کا، یہ ادھر کا، وہ ادھر کا، نہیں 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 نہیں، ہم رتوں کے ساتھ بدلتے نہیں محبوب اپنا، اپنے تو حب میں کون ہے سید الانام بچپن سے، وما توفیقی الا باللہ۔